ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتلائے ہیں. طلباء کے لیے ذرا متوجہ ہوں. فرمایا فما ذکر ھذا الاسم فی قلیل الا کثرہ. یہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے اللہ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں. ولا عند خوف الا ازالہ. خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے یہ خوف دور کر دیتا ہے. ولا عند کرب الا کشفہ. پریشانی کے عالم میں اگر یہ نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے. ولا عند ہم و غم الا فرجہ. ہم اور غم ان حالات میں پڑھا جائے اللہ وہ غم کے حالت کو ختم کر دیتے ہیں. ولا عند ضیق الا وسعہ. تنگی کی حالت میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. ولا تعلق به ضعیف الا افاده القوہ. اور جب کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ اس کمزور کو کمی بنا دیتے ہیں. ولا ذلیل الا انالہ العزہ. اور کوئی آدمی جو پست ہوتا ہے اگر وہ اس نام کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں. ولا فقیر الا اثارہ غنیہ. فقیر اگر اس نام کو کثرت سے لیتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں. ولا مستوحش الا آنسہ. پریشان حال اگر اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے دل کی تسکین عطا فرما دیتے ہیں. ولا مغلوب الا ایدہ ونصرہ. مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس بندے کی کو غالب فرما دیتے ہیں مدد کرتے ہیں. ولا مضطر الا کشف ضرہ. مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے اللہ اس طرح کو دور فرما دیتے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي تَكَشَّفَ بِهِ الْكُرُبَاتُ وَتَسْتَنزِلُ بِهِ الْبَرَكَاتُ وَتُجَابُ بِهِ الدَّعْوَاتُ. یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکات اترتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَتُقَالُ بِهِ الْأَثَرَاتُ. لغزشیں معاف ہوتی ہیں. وَتُسْتَدْفَعُ بِهِ السَّيِّئَاتُ. خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. وَتُسْتَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتُ. یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے. وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ. یہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہے. وَبِهِ أُنزِلَتِ الْكُتُبُ. اس نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی. وَبِهِ أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ. رسول جس کی نام کے ساتھ بھیجے گئے. وَبِهِ شَرَعَتِ الشَّرَائِعُ. شریعتیں نازل ہوئی. وَبِهِ انقسمت الخلیقۃ إِلَى السُّعَدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءِ. یہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والے وہ سعید ہوتے ہیں، جو نام سے محروم وہی شقی ہوتے ہیں. تو یہ شقی اور سعید کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. تو ہم اس نام کو جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک سورت ہے سورہ مجادلہ. ہر آیت میں اللہ رب العزت کا نام. کتنی سورت کی آیتیں، ہر آیت میں اللہ کا نام. اور پھر بعض آیات ایسی جن میں ایک مرتبہ اللہ کا نام، بعض آیات میں 2 مرتبہ بھی اللہ کا نام. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید. بعض آیات میں 3 مرتبہ اللہ کا نام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
بعض آیات میں 4 مرتبہ اللہ کا نام، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام، اور بعض آیات میں 5 مرتبہ اللہ کا نام، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس آیت کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام اسم اللہ آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عوام الناس کو بھی اس کی بڑی فکر رہتی ہے، شوق رہتا ہے کہ ہمیں اسم اعظم کا پتہ چلے، اور مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے۔ اگر بہترین تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب کلام کیا ہے۔ ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض حضرات یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں لینے والی زبان کا فرق ہوتا ہے، اسم اعظم یہی ہے مگر لینے والی زبان کا فرق۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اسکول میں کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھیں اور آپ بچے کو کہیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، تو کیا وہ نکل جائے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا، بلکہ آپ کو پوچھے گا جی آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے؟ اور اگر اسکول کے پرنسپل اس کو کوئی الٹا کام کرتے دیکھیں اور وہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، کیا وہ نکل جائے گا؟ یہی الفاظ ہم نے کہے تو بچہ نہیں نکلا، یہی الفاظ پرنسپل نے کہے تو بچہ اسکول سے نکل گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، رینک اللہ اس کو ایسا دے دیتے ہیں، جب اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول فرما جاتے ہیں۔ لفظ یہی ہوتا ہے مگر لینے والی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے سوچا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ جب ذرا قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، تو اس وقت وہ کہنے لگا میں یعصمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ اس لفظ کا لینا تھا کہ اس بندے کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر گئی، اتنا تو کانپا نا۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا لیا، فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو لگا منتیں کرنے، آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے محسن ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نام کے اندر برکت ہے اگر ایسی زبان سے لیا جائے جو سچ بولنے والی ہو۔ جھوٹی زبانوں سے ہم اگر یہ نام لیں گے تو اس کی برکات ظاہر نہیں ہوگی۔ اس نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے جب یہ نام کسی سچی زبان سے نکلتا ہے۔ چنانچہ جب تاتاریوں نے فتح پائی تو ایک شہر تھا، اس کا نام تھا دربند۔ وہ اس میں داخل ہوئے، شہر کے سارے لوگوں نے شہر خالی کر دیا تھا،
تو تاتاری شہزادے نے خوش ہو کر کہا کہ ہمارا کتنا رعب ہے، کتنا خوف ہے کہ لوگ شہر خالی کر کے پہلے ہی چلے گئے۔ کسی نے کہا نہیں جناب، مسجد ہے، اس میں ایک بڑے میاں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا گرفتار کر کے پیش کرو۔ چنانچہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا۔ تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ باقی سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے، جان کا خوف تھا، تمہیں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ خوف تو تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ نے کہا کون بچائے گا؟ تو جب اس نے کہا نا تجھے کون بچائے گا، تو سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، فرمایا اللہ، اور اس لفظ کے لینے سے ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس لفظ کے اندر برکت ہے۔ چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام حسن سواک رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق ہزاروں لوگ گواہ ہیں کہ اگر کسی کافر کی طرف بھی رخ کر کے اللہ کا لفظ کہہ دیتے تھے، وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایسی ان کی زبان میں تاثیر تھی، دوسرے کے دل میں ایسے اللہ کا لفظ اتر جایا کرتا تھا۔ حضرت اقدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لیا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس اللہ کے لفظ میں کیا برکت ہے! ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے اس نام میں تسکین ہے، سکون ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، کیا تسکین ہے۔